الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں حدیث نمبر 3401 کے تعلق سے چل رہی تھی، جس میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ بات یہاں تک ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جب سفر شروع ہوا تو خضر علیہ السلام نے پہلے کہہ دیا تھا تم ہمارے ساتھ رہنے کی طاقت نہیں رکھ سکو گے، صبر نہیں کر پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ ہم صبر کریں گے۔ سفر شروع ہوا، چنانچہ سمندر کا دریا کا سفر کیے، کشتی پر بیٹھے، اور بعد میں خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ نکال کے اس میں سوراخ پیدا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کر دیا کہ بھائی یہ کیا کر دیا، جس کشتی پر ہم سوار ہو کر آئیں اسی کشتی میں آپ نے سوراخ پیدا کر دیا، تو بڑا غلط کام آپ نے کیا۔ خلاصہ تو خضر علیہ السلام نے وعدہ یاد دلایا کہ بھائی ہم نے پہلے ہی کہا تھا تو ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے معذرت پیش کی کہ یہ بھول ہوگی، غلطی ہو گئی، معاف فرما دیں، آئندہ انشاءاللہ میں کچھ نہیں بولوں گا، صبر کروں گا۔ کہہ رہے فلما خرج من البحر، بہرحال جب دریائے سفر مکمل ہو گیا، یعنی سمندر کا سفر طے ہو گیا، ختم ہو گیا، مروا بغلام یلعب مع الصبیان، تو ایک لڑکے کے پاس سے گزرے جو بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ لڑکا ہے، کیا کرے گا، کھیلے گا ہی، بدماشیاں کرے گا، شور شرابہ کرے گا۔ ہمارا اور آپ کا کام ہے ان کو پیٹنا نہیں چاہیے، بچے ہیں، پیار محبت سے جہاں تک ہو سکے ان کو سمجھانا چاہیے۔ تو کہہ رہے ایسے ایک لڑکے کے پاس سے گزرے اور وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَلَعَهُ بِيَدِهِ هَكَذَا، تو خضر علیہ السلام نے اس بچے کا سر یوں پکڑا اور اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ وَأَوْمَا سُفْيَانُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهُ يَكْتُبُ شَيْئًا، چنانچہ سفیان جو راوی بیان کرتے ہیں ہاتھ کے اشارے سے کیوں پکڑا اور ایسے اپنے انگلیوں سے انہوں نے انہیں اشارے کے بتایا کہ جیسے لگتا کوئی چیز کو وہ ایسے توڑ رہے ہو، اور ایسے سر کو کیا کر دیا، اس کے بدن سے جدا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کو دیکھا۔ فَقَالَ لَهُ مُوسَىٰ قَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے تو کیا معصوم بچے کو قتل کر دیا بغیر کسی بدلے میں، بغیر کسی گناہ۔ وہ بچہ کھیل رہا تھا اور آپ نے پکڑا اور سر کو تن سے جدا کر دیا، تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ اچھا، جب کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے وعدہ کر چکے تھے میں کچھ بھی بولوں گا نہیں، صبر کروں گا جو بھی کرو گے، اور یہاں آ کر کے پھر انہوں نے اٹیک کر دیا۔ تو پہلے جو میں نے بات کہی تھی کہ انبیاء کی یہ شان ہوتی ہے کہ ان کے علم کے اعتبار سے جب بھی کوئی غلط کام ہوگا تو خاموش نہیں رہ سکیں گے۔ ورثۃ الانبیاء کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ کوئی غلط کام دیکھے تو خاموش نہ رہے، اس کو بولیں جب موقع ملے، طاقت ملے۔ اسی طرح اس مزاج کو آپ دیکھیں، ہر مومن کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ غلط کام دیکھو اس کو روکو اور بھلائی کا حکم دو۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، اگر ہر ایک کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا تو یہ جو ہمارے سماج میں برائیوں اور منکرات کی بھرماری رہے گی نہیں۔ آپ کہوں گے میری ذمہ داری کہ میں غلط کام کو روکوں اور بھلائی کو حکم دوں، تو آپ کہو گے پہلے تو مجھے اس کو خود فالو کرنا پڑے گا نا، ورنہ بات بنے گی نہیں۔ تو حقیقت میں یہ جذبہ اہل ایمان کے اندر پیدا ہو جائے نا تو برائیاں اپنے آپ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی، کہا لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بڑی منکر کام یعنی غلط کام، بڑی گڑبڑ کام کر دیا، ایک معصوم بچے کو آپ نے قتل کر دیا۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، پھر خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکو گے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ میں پہلے کہا تھا، پھر وہی کام تم کر رہے ہو۔ قال ان سألتک عن شیء بعد فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بس آخری موقع کہ اگر اس کے بعد میں نے آپ سے سوال کر دیا تو پھر مجھے تم اپنے ساتھ نہیں رکھنا اور آپ کو میری جانب سے عذر پہنچ جائے گا، یعنی کہ ایک بار اور موقع دے دو۔ چونکہ انبیاء کی شان ہے، وہ عہد کر رہے ہیں لیکن بھول جا رہے ہیں، کیونکہ ان کا علم جو کہہ رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، اور ان کے علم کا یہ تقاضا ہے کہ وہ روکے اٹیک کریں، لیکن وہ وعدہ جو کرتے ہیں وہ بھول جا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک بار اور موقع آپ دے دو، تو موقع ملنا بھی چاہیے اور دینا بھی چاہیے۔ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتِيَا إِلَىٰ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا،
کہہ رہے اس کے بعد دونوں چلے یہاں تک کہ یہ گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے ان دونوں نے کہا کہ ہمیں اپنا مہمان بنا لو، کچھ کھانے پینے کا انتظام کر لو۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، چنانچہ ان گاؤں والوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ کتنے عجیب لوگ تھے یار، دو لوگوں کو مہمان نہیں بنائے، انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ مَائِلًا، کہہ رہے اسی گاؤں جس گاؤں کے لوگوں نے ان کو مہمان بنانے اور کھانا کھلانے سے انکار کر دیا، اسی گاؤں میں کوئی ایک دیوار تھی جو گرنے کے قریب تھی، اور کہہ رہے ہیں خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ہاتھ کے اشارے سے ٹھیک کر دیا۔ بیدی ہاکذا او ما بیدی ہاکذا، اشارہ کر کے بتایا کہ ایسے اشارے سے ٹھیک کر دیا۔ واشار سفیان کانو یمسو شین الی فوق، الی فوق، کہہ رہے ہیں سفیان راوی کے تعلق سے کہ سفیان نے ایسے اشارہ کر کے بیان کیا جیسے کسی چیز پر ایسے ہاتھ پھیرا جا رہا ہو، تو ایسے ہاتھ پھیر کر کے گویا انہوں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا، اللہ نے ان کو طاقت دے رکھا تھا۔ فلم اسما سفیان یذکر مائلا الا مرہ، راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سفیان کو مائلن کا لفظ ایک مرتبہ بیان کرتے ہوئے سنا تھا۔ قال قوم اتینا فلم یطعمونا ولم یضیفونا امت الی حایتہم، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم لوگ ایسی قوم کے پاس آئے جنہوں نے ہمیں کھانا کھلانے سے انکار کر دیا اور ہمیں مہمان بنانے سے انکار کر دیا، اور آپ نے ان کی دیوار ٹھیک کر دی۔ یعنی ایک پورا وہ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، کشتی میں بیٹھ کے آئے، جس نے احسان کیا پیسہ نہیں لیا، اس کی کشتی میں سوراخ کر بیٹھے۔ وہ بچہ جو کھیل رہا تھا اس کا گردن پکڑ کے یعنی سر کو تن سے جدا کر دیا، قتل کر دیا۔ اور ادھر ان گاؤں والوں کی یہ بدبختی کہ انہوں نے ہم کو کھانا بھی نہیں کھلایا، مہمان بھی نہیں لایا، اور ان کی دیوار ٹھیک کر دی۔ یہ پورے عجوبے ہو رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے گجب کر دیا۔ کہہ رہے امت لو شئت لاتخذت علی اجرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے، دیوار ٹھیک کر دیے تو کم سے کم اس دیوار ٹھیک کرنے پر اس سے مزدوری لے لیتے۔ بھائی اتنے بدبخت کہ بھائی آپ کو کھانا نہیں کھلا سکتے تھے تو آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ مزدوری مانگ لیتے، آپ نے مزدوری بھی نہیں مانگی اور دیوار بھی ٹھیک کر دی۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، چنانچہ خضر علیہ السلام نے کہا اب ہمارے اور آپ کے درمیان یہ جدائی ہے، کیونکہ آخری وعدہ تھا نا، پھر آپ صبر نہیں کر پائے، اب آگے گاڑی نہیں چلے گی، یعنی 3 بار موقع غالباً ملا۔ سأنبئکم بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اور کہ السلام نے کہا کریم میں ان تمام واقعے کی تعویل بھی بیان کروں گا جس پر آپ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکے، یعنی جو میں نے کیا وہ آپ کے علم سے غلط تھا، جس پر آپ اٹیک کر رہے تھے، لیکن وہ صحیح تھا، کیسے صحیح تھا اسے میں بیان کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ ان کا سفر ہے، حدیث لمبی ہے، باقی بات انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔